اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ایک آیت میں ایک اصول دیا ہے. اگر وہ اصول ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں زیادہ بھٹکیں گے نہیں. پاؤں پھسلے گا، غلطی ہوگی، لیکن واپس اللہ کی طرف آ جائیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، یعنی شرک کیا جائے. اب جب ہم شرک کی بات سنتے ہیں یا جب ہم شرک کا ذکر کسی آیت میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں شاید ہندو آتا ہے یا عیسائی آتا ہے. عیسائی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ہندو جس نے جو ہے مختلف فالس گاڈز بنا لیے، بدھسٹ جنہوں نے جو ہیں وہ اپنے بہت سے جو ہیں وہ کلٹس بنا لیے. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے. کیا آپ اور میں شرک کر سکتے ہیں؟ کرتے ہیں. ہمارے ہاتھوں میں کوئی بت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی بت نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے دلوں کے اندر بت ہیں؟ کہیں میرا نفس میرا بت ہے، کہیں میری خواہشات میرا بت ہے، کہیں میرا خاندان میرا بت ہے، کہیں میری اولاد میرا بت ہے، کہیں میرا شوہر اور کہیں رسوم و رواج بت ہے. ان بتوں کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب شرک کی بات کی تو میں اس آیت سے اپنے آپ کو کٹ آف نہ کر لوں یہ سمجھ کے کہ ہاں میں تو شرک نہیں کرتی تو میرا ذکر نہیں ہے. میں بھی شرک کرتی ہوں. جہاں اللہ کے حکم کے مقابلے میں نے اپنی خواہش کو پریفرنس دی، وہاں میں نے شرک کیا. سمپل اصول. شرک کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ کے مقابلے میں آپ کو اللہ کی نافرمانی کے لیے کھڑا کر دے، یعنی اس مقام پر آپ نے اللہ کی بجائے اس کو اہمیت دے دی. حالانکہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ میں اہمیت صرف رب کو دی جائے گی، اللہ رب العزت کو دی جائے گی، اللہ عز و جل کو دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا، جس چیز کو چاہے گا. اس لیے کہ اختیار اسی کا ہے، اتھارٹی اسی کی ہے، ملک اسی کا ہے. ابھی اگلی آیت میں اس کے ملک کا، اس کے کنگڈم کا، اس کے اونرشپ کا ذکر آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اسی آیت میں کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ گھڑ لیا، یعنی بہت بڑا گناہ اپنی بک آف ڈیڈ میں شامل کر لیا. تو یاد رکھیں اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا. اور اپنی زندگیوں میں اپنے شرک کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. جیسے جیسے اسکالرز کہتے ہیں کہ معاشرے میں وقت آگے بڑھتا ہے، یوں سمجھ لیں ہر دور کا شرک نئی شکل اپنا کے آتا ہے. جو شرک قریش کے اندر لات منات اور عزا کی شکل کا تھا، جو شرک نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 طرح کے بتوں کی شکل کا تھا، جو شرک ہندوؤں کے اندر جو ہے وہ آپ کو ان کے بھگوان اور ان کے مختلف سٹیچوز اور آئیڈلز کی شکل میں ملتا ہے، مسلمانوں کے اندر شرک مختلف قسم کا ہے. بعض شرک ہمارے کھلے ہوئے ہیں. آج مزاروں کے اوپر جا کر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ شرک ہے. آج دعاؤں کے اندر جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہنے کو ہم ایک رب العزت کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں فلاں کے صدقے یہ دے دے، فلاں کے صدقے یہ دے دے. اسکالرز نے اس کو بھی شرک کرا ہے، اس لیے کہ یہ شرک فی دعا ہے. اللہ نے کہا ہے دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے مانگی جائے گی. اور اللہ کے بندے کے درمیان میں کوئی چیز نہیں آ سکتی، کوئی ہستی نہیں آ سکتی. ایون اگر آپ سورہ بقرہ کی آیات کو غور سے سمجھیں اور اسکالرز کی تفاسیر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا، جہاں پر وہ آیت آتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. سوال کرنے والے جو ہیں وہ اللہ کے بندے یعنی مسلمان یا صحابہ اس وقت کے. اور کس سے سوال کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. پھر جو آگے فریز آیا وہ یہ نہیں آیا کہ آپ ان سے کہہ دیں فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان سے کہہ دیں، یہ نہیں آیا. کیا آیا؟ فَإِنِّي قریب، یقیناً میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ نے درمیان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آبجیکٹ ہٹا دیا وہاں سے. کیوں؟ یہ مجھے اور آپ کو رہتی دنیا تک بتانے کے لیے کہ جب آپ دعا کریں اول اور آخر درود پڑھیں. جتنا آپ نے درود پڑھنا ہے آپ درود پڑھیں، لیکن آپ اپنی طرف سے اللہ کے رسول کے جس طریقے کو نہیں بتایا گیا اس طریقے کو اپنا کے کہ رسول اللہ کے صدقے ہمیں دے دیں، یہ کام مت کریں.
یہ دلیل ہے آیت جس کو اسکالرز دیتے ہیں کہ دعا کے لیے اگر آپ نے وسیلہ بنانا ہے تو صرف ان چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے جس کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے، اور رسول اللہ کی ذات کو وسیلہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ آپ بنا سکتے ہیں، اللہ کو اللہ کے ناموں کا وسیلہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا وسیلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انسان اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہت طویل واقعہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، 3 لوگ ایک مرتبہ ایک غار کے اندر ٹریپ ہو گئے تھے۔ وہ آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ ایک غار میں گئے تھے، اتنے میں بارش اور طوفان شروع ہو گیا، اور جب بہت زیادہ تھنڈر اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہوا چلی تو اس کا جو غار کا منہ تھا اس کے اوپر ایک چٹان آ کر گر گئی، جس کی وجہ سے اس غار کا منہ بند ہو گیا، اور اس کے بعد وہ تینوں اندر ٹریپ ہو گئے۔ تو پھر تینوں نے اپنے اپنے جو بھی وہ نیکیاں کرتے تھے اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی تھی۔ تو ایک نے دعا کی تو تھوڑا سا پتھر سرک گیا، پھر دوسرے نے بتایا کہ اللہ میں اپنی زندگی میں یہ نیک کام کرتا ہوں تو تھوڑا سا پتھر جو تھا وہ ہٹ گیا، پھر تیسرے نے بتایا کہ اللہ میں اپنی زندگی میں یہ نیک کام کرتا ہوں، آپ میرے لیے آسانی کیجئے، تو پتھر اتنا سرک گیا کہ ان تینوں کے وہاں سے نکلنے کا، اسکیپ کرنے کا راستہ بن گیا۔ تو آپ کو اور مجھے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ آپ اور میں اپنے نیک اعمال کا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دعا میں وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمیں شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ چاہے گا تو شرک کے علاوہ جس گناہ